اس خیال سے وہ زیادہ بہتر لگتا صحابی ایسے ایسے خیال ہے. اس پر کسے کنٹرول؟ صحابہ نے اظہار کیا کہ ہذہ قاسمۃ الظہر، اس آیت نے کمر توڑ دی ہماری. اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا ہم نے انکار نہیں کیا، جہاد کیا، گلے کٹوا دیے، شہادت قبول کی، نمازیں پڑھی، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، صدقوں کے ڈھیر لگا دیے، زکاتیں ادا کر دی. اس پر کیسے عمل کریں؟ تو ناممکن چیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کا معاملہ کرنا چاہتے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی، ہم نہیں مانے. یہ چاہتے میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم کیوں نہیں یہ کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، جو ہم نے سنا اس کی اطاعت پر مستعد ہیں، تیار ہیں، رب کا فرمان ہے، قبول کریں گے، اطاعت کریں گے. یہ کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ نے فوراً کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، قبول کر لیا. حالانکہ حکم بہت مشکل ہے، قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزمانا تھا، آزما لیا. فوراً دوسری وحی آ گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اور یہ واقعی تکلیف طاقت سے بڑھ کر ہے. ان خیالات پر کسی کو کنٹرول نہیں. اللہ نے وہ حکم اٹھا لیا، اسے منسوخ کر دیا. اور اب یہ بات ہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں بھی، جو دل میں خیال آئے اس وقت تک اس کا حساب نہیں جب تک اس کو زبان پر نہ لے آؤ یا اس پر عمل نہ کرو. زبان پر لے آؤ تو حساب ہوگا، عمل کر لو تو حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. صحابہ کا امتحان لینا تھا، لے لیا، اور صحابہ کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش کے مستحق بنے. تو یہ ایک ایسی مثال ہے جو نادر ہے. اس مثال کا عملی ظہور ممکن نہیں. ایک ایسی وحی کو قبول کر لینا جس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں. بھلا خیال پر کسے کنٹرول؟ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا. وہ ڈاکٹر تھا بھی کوئی کم علم، تو اس نے کہا یہ آپ نے یہ گولی کھانی ہے، جب گولی کھاؤ تو آپ کے دل میں بندر کا خیال نہ ہے. تو اس میں ممکن ہے بھائی، کون اس کو کنٹرول کر سکتا؟ ممکن ہے تبھی ممکن ہے کہ بے ہوش کر کے اس کو دوائی دی، اس صورت میں ممکن ہے عمل کرنا ہے. تو اس پر کسی کو خیال، کسی کو کنٹرول نہیں. صحابہ نے اس کو قبول کر لیا. یہ ہے تکمیل دین. ہم نے جو عرض کیا یہ ایک اعزاز تمغہ صحابہ کرام کے سینوں پر، یہ منفرد ایک اعزاز ہے صحابہ کا. تبھی تو امم سابقہ پر دین مکمل نہیں ہوا، دین اس امت پر مکمل ہوا. اور اس تکمیل دین میں اصل کردار صحابہ کا، ان کے عمل کا، اور اس سے بڑھ کر کردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تربیت کا. اس جماعت کی تربیت کی آپ نے، اس جماعت کو سکھایا، جماعت کو پڑھایا آپ نے، اور ان کی شرح صدر فرمائی. یہ کردار کس لیے نبیوں میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور آپ کی تربیت ہے. اور امتوں میں سب سے افضل صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کی امت، جن کے یہ عمل کا اعزاز ہے کہ جو حکم آیا عمل کیا، جو حکم آیا عمل کیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا. اب اس پر بڑی لمبی باتیں ہو سکتی. آخری ایک نقطہ ہم نے عرض کرنا ہے کہ تکمیل دین کا مقصد کیا ہے. تکمیل دین کا مقصد یہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے، بس اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں. اور اگر گنجائش آپ سمجھ لیں تو اس کا معنی آپ کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ بولا، دین مکمل نہیں، اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے. یہ عقیدہ اگر دین مکمل نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس میں گنجائش ہے اضافے کی، اس میں گنجائش ہے ہماری برادری کی کہ اصولوں کی، اس میں گنجائش ہے ہمارے باپ دادا کی باتوں کی، اس میں گنجائش ہے ہمارے پیروں کی، مرشد اور اماموں کی باتوں کی،
اس کا معنی آپ سینہ تان کے کھڑے کہ یا اللہ یہ دعوت دے رہا، نعوذ باللہ جھوٹا، دین مکمل نہیں۔ دین مکمل ہماری برادری نے کیا، ہمارے آباء و اجداد نے کیا، ہمارے پیروں نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، دین مکمل نہیں تھا۔ کتنی بڑی یہ ایک زیادتی، کتنا بڑا ظلم ہے اس شریعت مطہرہ میں، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ سینہ تان کے اللہ کو جواب دے کہ دین مکمل نہیں تھا، مکمل ہمارے بزرگوں نے کیا۔ اب بزرگوں کو لے کر چلو گے تو ہزاروں لاکھوں باتیں ایسی جن کا نہ قرآن سے تعلق نہ حدیث سے تعلق، پتہ نہیں یہ کہاں کی شریعت ہے، کہاں کا اسلام ہے، کہاں کا دین ہے، اور سب کو دین کے کھاتے میں ڈالا ہوا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین مکمل کر دی، اور یہاں ہر روز نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، نئے نئے مسائل۔ دیکھیں 12 ربیع الاول کسی دور میں 12 وفات تھا، ابھی عید میلاد النبی بن گیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بعض علاقوں میں 12 ربیع الاول کو عید کی نماز ہوتی۔ کیا معنی اس کا؟ اللہ نے دین اس پر مکمل کیا؟ نہیں، جب تکمیل دین ہوئی 12 ربیع الاول کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہو رہی کہاں سے آ گئی؟ اس کا معنی یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہوئے کہ دین مکمل نہیں ہوا، ہمارے بڑوں نے مکمل کیا، ہمارے بزرگوں نے مکمل کیا۔ اور اگلا جملہ بہت قابل غور، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ دین کے تعلق سے میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی۔ کیا سمجھے اس سے؟ اپنی نعمت تمام کر دی معنی دین کے تعلق سے جو مسئلہ، جو حکم، نعمت ہو سکتا ہے، باعث اجر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے پورا کر دی۔ اب کوئی نئی چیز لاؤ گے وہ نعمت نہیں ہو سکتی، نعمت تمام ہو چکی، نعمت کی تکمیل ہو چکی۔ کوئی نیا مسئلہ اٹھاؤ گے، کوئی نئی چیز لاؤ گے، وہ نعمت نہیں، وہ لعنت اور زحمت ہوگی۔ کہ نعمت نام کی جو بھی چیز ہے اسے ہم نے مکمل کر دی۔ نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح مسلم میں، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمہ لہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ اپنی امت کو خیر کا ہر راستہ بتانا ہے، جو ہم آپ پر اتارے ہیں وہ بتانا ہے، اپنی امت جنت کا، خیر کا ہر راستہ بتانا ہے۔ یہ ہر نبی کی ڈیوٹی تھی، اور آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی بھی ڈیوٹی تھی۔ دارقطنی وغیرہ میں حدیث ہے، آپ کا فرمان کہ ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ، کہ ہر وہ چیز جو جنت میں پہنچا سکتی ہو وہ میں نے بیان کر دی۔ کیا معنی؟ وہ جو نعمت تمام ہوئی ہے، ہر نعمت آپ نے بیان کر دی۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ جنت کا ہر راستہ، اللہ کی رضا کا ہر راستہ، وہ میں نے بیان کر دیا۔ تو نعمت تو تمام ہو چکی، اب کوئی نئی چیز اگر بناؤ گے وہ نعمت ہو سکتی جس کو اللہ نے پورا کر دی، کہ ہر وہ چیز جو جنت میں پہنچا سکتی ہو، جو نعمت بن سکتی ہو، وہ بتانا نبی کی ڈیوٹی ہے، اور وہ ہو چکا، اس پر دین مکمل ہو چکا۔ اور اب کوئی شخص کہے کہ فلاں چیز نعمت ہے، فلاں چیز خیر ہے، فلاں چیز خیر ہے، فلاں چیز میں کیا حرج ہے، فلاں چیز میں کیا حرج، اس طرح کی باتیں ہوتی۔ جو ایک بدعتی انسان کی جو سب سے بڑی حجت ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ خیر ہے، طلب ہماری اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس میں برائی کی، اس میں حرج کیا؟ بھئی برائی یہ ہے، حرج یہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں۔ آؤ بات کرو، یہ حرج ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو وہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یہ چھوٹا حرج ہے۔ انا اول العابدین، جو عبادت ہوگی وہ سب سے پہلے کون کرے گا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، بعد میں ہم تک پہنچیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک نیکی ہو، جنت کا راستہ ہو، اللہ کے پیغمبر کو مل جائے، اللہ کے پیغمبر کو نہ ملے ہمیں مل جائے، یہ ممکن نہیں۔
نبی علیہ السلام اس سے محروم رہے اور ہمیں وہ مل جائے، ممکن نہیں۔ یہ فرامین جہاں اس امت کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور وجہ اعزاز صحابہ کا عمل، ان کا کردار، اور اس سے بھی پہلے اللہ کے نبی کی تربیت۔ وہاں ایک بڑی ذمہ داری کہ ہم نے اس دین کو تھامنا، کتاب و سنت کو، کوئی نئی چیز، کوئی نیا نقطہ، کوئی نیا شوشہ ہم نے اپنانا نہیں ہے، ورنہ اس فرمان پر یہ زیادتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دعوے کی تکذیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے 2 دعوے کیے ہیں، دین مکمل کر دیا اور جو نعمت ہے اس کو تمام کر دی، 2 دعوے کیے، اور آپ اس کو جھٹلائیں گے؟ نہیں فلاں چیز نعمت ہے، قرآن میں نہیں، حدیث نہیں، حرج کیا ہے اس میں، ہم کریں گے، اپنائیں گے، اور لوگ ٹچ سے بس نہیں ہوتے۔ یہ امت، آخری بات ہے، یہ امت بعض جادوگروں کے سحر میں پھنسی ہوئی ہے۔ پھر سن لو، یہ امت بعض جادوگروں کے جادو میں پھنسی ہوئی ہے۔ بس جادوگروں سے مراد میری کیا ہے؟ بیان کے جادوگر، جن کی گفتگو میں ایک چرب اللسانی، لچھے دار باتیں کرنا، اور وہ زبان کا جادو ان کو پھنسا لیتے، اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے، ان من البیان لسحرا، کہ لوگوں ہوشیار رہو، کچھ بیان جادو ہوگی۔ یہ بیان کی تعریف نہیں ہو رہی، جادو کفر ہے، اور کفر سے تعریف نہیں ہوتی۔ کچھ بیان جادو ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے بہروپیے، وہ چرب اللسانی کا مظاہرہ کریں گے، بیان کے جادوگر ہوں گے، اور ان کی جادوگری کی لپیٹ میں مت آنا۔ دین کتاب و سنت کا نام، اللہ کی وحی کا نام، اس قسم کے شعبدہ بازوں کی چرب اللسانی کا نام نہیں۔ یہ امت انہی جادوگروں کی لپیٹ میں ہے۔ بس کچھ نام ہے میڈیا پر، دن رات لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کے سحر میں مبتلا ہیں، جادو میں پھنسے ہوئے ہیں، اور جناب ان سے کبھی بات کرو۔ مجھے اپنا حج یاد ہے، ہمارے گروپ میں سارے لوگ جو ہیں وہ اسی شخص کے ساتھ، اس کی جادوگری کے ساتھ۔ اب جادوگری کا اندازہ آپ کریں، میرے پاس صحیح بخاری تھی، عرفات میں ساتھ، مینا میں ساتھ، مزدلفہ میں ساتھ، صحیح بخاری میرے پاس، ان کو دکھا رہا ہوں، دیکھو اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کے نبی کا فرمان، دیکھو یہ کتاب، اس کا نام ہے حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما رواہ عنہ جابر۔ اللہ کے نبی کا پورا حج سیدنا جابر کی روایت سے، جابر عبداللہ الانصاری رضی اللہ، انہوں نے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر لوٹنے تک اللہ کے پیغمبر کا پورا حج دیکھا اور پورا بیان کیا۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں روایتیں موجود، دیکھو سارا سب کچھ بیان، ایک ایک عمل بیان۔ نہیں، مولانا نے یہ نہیں فرما رہے، مولانا یہ نہیں فرما رہے، ان مولانا کی جو چرب اللسانی وہ اس سحر میں مبتلا ہے، بس اور کچھ نہیں، دلیل نہیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، موضوعات، من گھڑت باتیں، بس سحر میں پھنسے۔ اللہ کے اس فرمان کی ہوش نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، نعمت تمام کر دی۔ بوڑھے بوڑھے حجاج کو دیکھا مزدلفہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے کینکریاں چن رہی ہیں، کینکری وہ چنیں گے جس کو کسی قدم نے روندا نہ ہو، پھر لا کر اس کو دھوئیں گے۔ اس کو کرنا کہ یہ شیطان کو مار دے، اوپر سے چن کر لائیں گے جن کو کسی قدم میں روندا نہ ہو، لا کر دھوئیں گے کہ یہ شیطان کو مارے۔ تو شیطان کو مارنے کے لیے پاکیزہ کینکری، ہاں جی یہ ہمیں سکھایا کہ ہم یہ تعلیم دیں، نبی علیہ السلام سے چیز ثابت نہیں ہے۔ بیچارے بعض حاجی میدان یہ مزدلفہ ہی میں کینکریاں چننے میں خرچ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر جا کے لاتے ہیں، چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، واپس آتے تو ہلکان ہو کے گر جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگلے دن جو یوم النحر ہے اس میں ہم نے 5 کام کرنے، قربانی کرنی ہے، کینکریاں مارنی ہیں، اور پھر ہم نے جا کر طواف افاضہ کرنا ہے، سعی کرنی، مشکل ترین دن ہے۔ یہ نہیں سوچتے، بس وہاں سے کینکریاں لاؤ، چاہے آ کر بے ہوش ہو کر گر گئے، کینکریاں وہاں سے آنی چاہیے۔ کون سا دین ہے، کہاں سے یہ لیا، کون سی فقاہت ہے؟ دین بڑا سہل ہے،
اور اللہ کا یہ فرمان ہمیشہ مد نظر رکھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین میں نے مکمل کر دی، اب دین وہی جو قرآن و حدیث میں، اور نعمت میں نے تمام کر دی، مانا جو چیز میں نے بیان کر دی وہ نعمت ہے، وہ جنت کا پروگرام ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ سونے کی ہو، چاندی کی ہو، ہیروں جواہرات سے مرصع ہو، وہ نعمت نہیں، وہ لعنت اور لعنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دین کی توفیق دے، جو دین کے رموز ہیں ان کے فہم کی توفیق دے دے، اس کو قبول کرنے کی توفیق دے دے، عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارا شرح صدر فرما دے، علم نافع عطا فرما دے، عمل صالح عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔